ہاں سارے کے سارے کھڑے ہو گئے اور وَقَبِّلُوا يَدَيْهِ وَرُكْبَتِهِ، اب جتنے بھی وہاں پہ علماء تھے، آئمہ تھے، مجتہد تھے، سارے کے سارے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کیا کرنے لگے؟ کہا سب نے امام اعظم ابو حنیفہ آپ کے ہاتھ کا بھی بوسہ دیا اور آپ کے جو ہے وہ گھٹنوں کا بھی بوسہ دیا، کہنے لگے وَقَالُوا لَهُ أَنْتَ سَيِّدُ الْعُلَمَاء، اے امام اعظم ہمیں تو ایسے ہی لوگ غلط آپ کے بارے میں بتاتے رہے، ہم آپ کے ہاتھ اور آپ کے گھٹنے کا بوسہ دے کر کہتے ہیں آپ تو علماء کے سردار ہیں۔ کیا فرمانے لگے؟ قال عند علم ابی حنیفہ، کہا اگر مجھے امام الانبیاء کو تلاش کرنا ہو تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے علم میں تمہیں میں ملوں گا۔ آج جس ہستی کا ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں ان کا معیار، ان کا نام اور ان کے فضائل اور مناقب بے شمار ہیں، جنہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے زمانہ مبارک میں بظاہر تو زیارت نہیں کی، لیکن انہوں نے ان آنکھوں کی ضرور زیارت کی ہے، ان چہروں کی ضرور زیارت کی ہے جن چہروں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور جن کا نام نامی اسم گرامی ایسا ہے کہ فقہائے کرام جن کے بڑے بڑے جو ہے وہ شاگردوں میں نظر آتے ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فقہ کے وہ عظیم امام ہیں کہ جن کی تقلید جو ہے وہ پوری دنیا میں کی جاتی ہے، اور پوری دنیا میں جن کے ماننے والے دوسرے جو ہے فقیہوں سے اور دوسرے اماموں سے جو ہے وہ بڑھ کر ہیں، چاہے امام مالک ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، امام شافعی ہوں، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ آپ کے فضائل اور مناقب کے گن گاتے جو ہے وہ نظر آتے ہیں، اور پھر آپ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو سنا اور سن کر اس پہ عمل کیا، پھر اس احادیث مبارکہ اور قرآن پاک کی روشنی میں ایسے احکامات کو امت کے لیے مرتب فرمایا کہ جن مسائل کو پڑھ کر آج بھی لوگ جو ہے وہ بڑی بڑی مشکلات سے نکلتے ہیں، اور بڑے بڑے محدث اور بڑے بڑے وقت کے امام اور فقیہ جو ہیں وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ بیٹھ کر فیض علم جو ہے وہ حاصل کیا کرتے تھے۔ حضرت امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ اعلیٰ حضرت، آپ نے آپ کے مناقب جو ہے وہ بے شمار مراتب کیے ہیں اپنے فتاوی رضویہ میں، جن میں سے چند آپ کے حوالے جو ہے ذکر کرتا ہوں۔ آپ نے لکھا ہے کہ امام ابن حجر مکی شافعی تھے، جو آپ نے اپنی کتاب الخیرات الاحسان میں یہ نقل فرمایا ہے کہ حضرت امام ابو یوسف آپ فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیا جو ابو حنیفہ سے زیادہ حدیث کی تفسیر اور اس میں پائے جانے والے فقہی جو نکات ہیں اور
ان کا علم رکھتا ہو۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ کسی بھی مسئلے میں امام یوسف فرماتے ہیں جب میں نے ان کی مخالفت کی، یعنی جو انہوں نے مسئلہ بیان کیا تھا، جب میں نے ان کی مخالفت کی تو پھر اس کے بعد میں نے غور کیا تو مجھے یہی نظر آیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مذہب آپ نے اختیار کیا ہے وہی آخرت میں زیادہ جو ہے وہ نجات والا ہے، اور اسی میں جو ہے وہ نجات ہوگی۔ اور آپ فرماتے ہیں بعض اوقات میرا ملان حدیث کی طرف ہوتا تو بعد میں یہی نظر آتا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت جو ہے وہ مجھ سے زیادہ ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر کوئی اور بات کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نے جنہی سے فیض حاصل کیا، آپ کے استاد گرامی حضرت امام اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ ان کی بارگاہ میں کچھ مسائل کو دریافت کیا گیا، یعنی پوچھا گیا، تو جب امام اعظم وہاں پہ اپنے استاد کے پاس موجود تھے، جب کچھ مسائل پوچھے تو حضرت امام اعمش یعنی امام اعظم کے استاد جو ہے وہ حضرت امام اعظم کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، اے ابو حنیفہ تم ان مسائل کے بارے میں کیا جواب دیتے ہو؟ تو آپ نے امام صاحب نے کہا کہ عرض کی، اور انہوں نے احادیث مبارکہ جو روایت کی تھی اور وہ متعدد حدیثیں جو ہیں وہ آپ نے پڑھ کر سنا دی اور مسائل کو جو ہے وہ بیان کر دیا۔ تو حضرت امام اعمش آپ کے استاد فرمانے لگے کہ میں نے 100 دنوں میں جو تمہیں احادیث پڑھائی تھی، جو 100 دن میں میں نے احادیث کا تمہیں جو ہے وہ مطالعہ کروایا تھا، اے ابو حنیفہ تم نے چند لمحوں میں وہ ساری احادیث کا خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ یعنی میں نے 100 دنوں میں تمہیں وہ حدیثیں پڑھائی تھی اور تم نے چند لمحوں میں وہ جو ہے وہ خلاصہ مجھے بیان کر دیا ہے۔ اور پھر آگے آپ فرمانے لگے آپ کے استاد، یا معاشر الفقہاء انتم الاطباء، اے فقہاء کی جماعت تم طبیب ہو۔ یعنی طبیب وہ ہوتا ہے جس کے پاس مرض کا علاج ہوتا ہے، ہر مرض کی دعا ہوتی ہے۔ کہا تم طبیب ہو، وَنَحْنُ السِّيَادَةُ، اور ہم جو ہیں وہ عطار ہیں۔ اور کہا اے ابو حنیفہ تیرے اندر یہ کمال ہے کہ تو طبیب بھی ہے اور تو عطار بھی ہے۔ یعنی عطار کہتے ہیں جس کے پاس خوشبوئیں ہوں، کہ جس کے پاس جب دکان سے بندہ گزرے تو خوشبو آ جائے۔ یہاں پہ علمی خوشبو مراد ہے، یعنی دکان سے جب ہم خوشبوؤں والی سے گزرتے ہیں تو وہاں سے ہمیں جو ہے وہ اچھی خوشبو ہو تو محسوس ہو جاتی ہے۔ اور ایسے ہی فرمایا کہ تمہارے علم کی خوشبو کا یہ مقام ہے کہ جب وہاں پہ عطار کی دکان سے کوئی گزرتا ہے تو اسے خوشبو آ جاتی ہے، اور جب تمہاری درسگاہ سے کوئی گزرتا ہے تو اسے علم کی خوشبو آ جاتی ہے۔ اس لیے سینکڑوں علماء جو ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے سامنے بیٹھ کر جو ہے وہ مسائل کو لکھا کرتے تھے۔ اور پھر آپ کا یہ مقام ہے، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ بہت بڑے جو ہے وہ محدث گزرے ہیں، اور آپ فرمانے لگے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر علم کھلتا ہے اور جس سے ہم سبھی غافل ہوتے ہیں۔ یعنی امام صاحب کے پاس ایسے علوم کھلتے ہیں کہ جن علوم کی ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ اور امام ابن شبرمہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ عورتیں آپ کا مثل پیدا کرنے سے عاجز ہیں۔ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ آپ جیسا بیٹا پیدا کرنے سے عورتیں عاجز ہیں۔ یعنی جو مقام امام صاحب کا ہے، فرمایا ایسا امام وقت میں نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک ہی ماں نے جو ہے وہ لال پیدا کیا تھا جس کا نام امام اعظم ابو حنیفہ تھا۔ کہا اب کوئی ایسی ماں نہیں ہے کہ جو آپ جیسا شہزادہ اور لال کو جو ہے وہ پیدا کرے۔ اور پھر حضرت امام شافعی جو خود وقت کے امام ہیں، اتنے بڑے فقیہ ہیں، جن کے مقلد ہیں، جن کی فقہ کو لوگ مانتے ہیں،
اور خود امام شافعی کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا تمام جہان میں کسی کی عقل امام اعظم ابو حنیفہ جیسی نہیں ہے. کسی کی عقل جہان میں، اب جہان میں یہ نہیں کہ عام سادہ سے لوگ انہوں نے مراد لیے، کہا جتنے بڑے فقیہ ہیں، جتنے بڑے علماء ہیں، کہا جہان میں امام اعظم ابو حنیفہ جیسی عقل کسی کے پاس نہیں ہے، کہ جتنی عقل اور جتنا مقام ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا اتنا مقام کسی کو نہیں عطا فرمایا. آج چند احادیث پڑھ کر جو ہے وہ لوگ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اتنی بڑی شخصیت پر جو ہے وہ تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ فقہ کے امام اجل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ رکھنے والے وہ بیان کرتے ہیں کہ عقل سلیم اور جو سب سے بڑھ کر فقیہوں میں سے عقل ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی ہے. اور پھر امام علی بن عاصم آپ فرماتے ہیں کہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ کی عقل تمام روئے زمین کے نصف آدمیوں کی عقلوں سے تولی جائے، یعنی آدھے آدمیوں کی عقل ایک پلڑے میں رکھی جائے اور ایک طرف امام اعظم ابو حنیفہ کی عقل رکھی جائے، تو فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی عقل جو ہے وہ سارے لوگوں کی عقلوں پہ غالب آ جائے گی. یعنی اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ عقل اور مقام عطا فرمایا ہے. اور پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آگے آپ فرماتے ہیں، فرمایا ابو حنیفہ سے زیادہ صاحب عقل عورتوں کی گود میں نہیں آیا. یعنی کسی ماں نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جیسا لال اپنی گود میں نہیں کھلایا. اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور مرتبہ جو ہے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا. اور یہ پھر ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ایک تو ہم سنی ہیں اور دوسرا ہم حنفی ہیں، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد ہیں، ان کی ہم تقلید کرنے والے ہیں. آج ہم کہتے ہیں نا ہم کسی کو نہیں مانتے، ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، تو ہم کہتے ہیں ہمیں یہ فخر ہے اس بات پر کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ جیسے اعلیٰ مرتبے والی شخصیت کا جو ہے وہ تقلید کرتے ہیں. وہ ہمارے فقہ کے امام ہیں اور وہ سورج ہیں، اتنے بڑے امام ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہر شخص جو ہے کل قیامت والے دن اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو ہمیں فخر ہوگا کہ کل جب کسی کا امام نہیں ہوگا ہم اس وقت امام اعظم ابو حنیفہ آپ کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ جنت میں جا رہے ہوں گے. اور پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ کتنا اعلیٰ ہے. اب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی ذیشان موجود ہے صحیح مسلم میں، اور امام بخاری نے بھی جس کو روایت کیا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو وضو کرتے وقت اچھا وضو اس نے کیا، یعنی اس کے تھوڑی سی کم کریں، اچھا وضو کیا، سنتیں اور مستحبات کو صحیح طریقے سے وضو کے اندر اس نے ادا کیا، تو فرمایا کیا ہوگا؟ خطایا من جسدہ حتی تخرج من تحت اظفارہ، کہا اس کے گناہ جو ہے اس کے ناخنوں کے نیچے سے نکل جائیں گے. یعنی وضو کرنے کی وجہ سے اس کے گناہ جو ہیں وہ سارے دھل جائیں گے. جیسے جیسے وہ اپنے بدن کو دھوتا جائے گا اللہ رب کائنات اس کے گناہوں کو بھی ایسے دھوتا جائے گا. اور پھر دوسری حدیث مبارکہ میں یہ بات موجود ہے، فرمایا کہ جب بندہ ہاتھ دھوتا ہے تو جو بندے نے ہاتھ سے گناہ کیے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے. اور فرمایا جب بندہ جو ہے وہ کلی کرتا ہے تو زبان سے جو اس نے گناہ کیا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. اور فرمایا جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرے سے جو آنکھوں سے اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دیتا ہے. اور اپنے بازو دھوتا ہے ان سے جو گناہ کیے ہوں گے وہ معاف ہوں گے. اور فرمایا جب بندہ اپنے قدم دھوتا ہے تو جو قدم جس برائی کی طرف چل کے گیا ہوں گے اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما دیتا ہے. یعنی جب بندہ وضو کر کے پورا اچھے طریقے سے کامل وضو کر کے
نماز کے لیے آتا ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے سارے صغائر جتنے بھی چھوٹے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ اب ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں وضو کرتے ہوئے، لیکن آج تک ہم میں سے کسی نے دیکھا ہے کہ ہم وضو کر رہے ہوں اور ہمارے گناہ جڑ رہے ہوں اور ہم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہو کہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہو کہ وضو کیا، میں نے اپنا چہرہ دھویا اور میرے چہرے سے گناہ میری آنکھوں کے نیچے جڑ رہے ہیں؟ میں نے نہیں دیکھا کبھی، اور نہ ہی کسی نے دیکھا ہوگا۔ ہاتھوں سے گناہ جڑ رہے ہیں، آنکھوں سے گناہ جڑ رہے ہیں، پاؤں سے گناہ جڑ رہے ہیں، آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ لیکن میرے امام کی شان کیا ہے؟ امام شرانی آپ نے لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اتنا مشاہدہ رکھتے تھے کہ فرمایا کہ بڑے بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی جن کو اللہ نے کشف عطا فرمایا تھا، کشف یعنی جو اپنی نگاہ ولایت سے باطنی چیزیں بھی معلوم کر لے، فرمایا بڑے بڑے کشف والے اللہ کے ولی بھی جو ہیں وہ ان پر مطلع نہیں ہوتے تھے جن پر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلع تھے۔ اور پھر فرمایا کہ امام صاحب جو پانی وضو کا استعمال شدہ ہوتا تھا، فرمایا اس پانی سے پہچان لیتے تھے کہ اس بندے نے کسی مکروہ کو چھوڑا، ترک کیا ہے، کوئی مکروہ کام کیا ہے، کوئی صغیرہ گناہ کیا ہے، کوئی کبیرہ گناہ کیا ہے۔ کہا بندہ وضو کرتا تھا تو آپ اس کے پانی سے جو ہے وہ گناہوں کو دیکھ لیتے تھے۔ اور پھر آگے یہاں پہ انہوں نے ایک واقعہ بھی بیان فرمایا جس کو اعلیٰ حضرت نے جو ہے وہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر جو ہے وہ 65 پہ نقل فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کوفہ کی جو جامعہ مسجد تھی نا، اس میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ آپ طہارت خانہ میں داخل ہوئے، یعنی جہاں پہ وضو کیا جاتا ہے، وضو خانہ میں داخل ہوئے تو دیکھا ایک نوجوان وضو کر رہا ہے۔ جب وضو کرتے ہوئے دیکھا اور پانی کے قطرات اس کے ٹپک رہے تھے تو آپ نے فرمایا فقال یا ولدی تب من عقوق الوالدین۔ اب اس بندے نے جب وضو کیا تو وضو کے پانی سے امام اعظم کو اس کے گناہ نظر آ گئے، اور پھر گناہ ہی نہیں نظر آئے بلکہ امام صاحب کی نظر ولایت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کمال رکھا کہ ایک تو دیکھ لیا کہ اس نے گناہ کیا ہے، اس کے گناہ وضو کے پانی سے جڑ رہے ہیں، اور دوسرا یہ نظر میں کمال تھا آپ نے یہ بھی بتا دیا اے بندے تو نے گناہ کیا ہے، فرمایا کہ توبہ کر من عقوق الوالدین، کہ تیرے چہرے کا پانی بتا رہا ہے کہ تو ماں باپ کا نافرمان ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ وضو کیا، وضو کے پانی پہ لکھا ہوا تھا بھی یہ ماں باپ کا نافرمان ہے، کہ اس کی سیاہی بن گئی ہو اور سیاہی سے نیچے زمین پہ لکھا گیا ہو کہ یہ ماں باپ کا نافرمان ہے۔ امام صاحب نے جب یہ بات کی، اب وہ بندے نے انکار نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ امام اتنے بڑے ہو کر جھوٹ باندھ رہے ہو، کہ مجھ پہ جھوٹی بات کر رہے ہو کہ میں ماں باپ کا، آگے سے اس نے جواب دیا فقال تبت الی اللہ عن ذلک، کہا امام صاحب آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا ہے، میں اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ یعنی تصدیق کر دی کہ میرے ماں باپ کی نافرمانی کا گناہ جو وضو کے پانی سے جڑ رہا ہے وہ بالکل امام صاحب کی نظر ولایت نے ٹھیک دیکھا ہے، میں نے گناہ کیا ہے۔ اور پھر ایک اور شخص کو دیکھا، اس نے بھی وضو کیا تو پانی جڑ رہا تھا، آپ نے فرمایا فقال له یا اخی تب من الزنا، اے بھائی زنا سے توبہ کر۔ اب کتنا دقیق معاملہ، پوشیدہ معاملہ ہے زنا، کہ کسی نے کیسے دیکھا کہ ایک اندھیرے میں کوئی جو ہے وہ بدکاری کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے،
لیکن رب کائنات نے اپنی محبوب ہستیوں کو بھی یہ مقام عطا فرمایا ہے، ان کو بھی یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ فرمایا عالم الغیب میں ہوں، غیب میں جاننے والا ہوں، لیکن اگر میں کسی کو غیب عطا کر دیتا ہوں تو میرے غیب میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بندہ سمجھے کہ شاید رب کسی کو دے دے گا تو اس کے غیب میں فرق پڑ جائے گا۔ میرے پاس اگر 1000 روپیہ ہے تو میں 5 کسی کو دے دیتا ہوں تو فرق پڑ جائے گا۔ اور جس مالک کے خزانے میں کوئی کمی نہ ہو کہ اس سے اگر کوئی سمندر بھی بھرے جائیں تو اس کے خزانے سے کمی نہ ہو، یہ پوری کائنات کا رازق، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لوگوں کو رزق دینے والا، اور کبھی اس مالک نے کہا کہ میرے تو رزق پاس نہیں ہے، کمی آ گئی ہے؟ نہیں کہا، جتنے بھی لوگ ہوں سب کو پالتا ہے، سب کو دیتا ہے، لیکن اس کے رزق میں کمی نہیں آتی۔ کہا عالم الغیب رب کائنات کی ذات ہے، لیکن اگر وہ کسی کو غیب دے دیتا ہے تو شرک بھی نہیں ہوتا اور اس کے غیب میں فرق بھی نہیں آتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب ہستیوں کا مقام اور مرتبہ بلند کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں دیکھو یہ میری محبوب ہستی ہے کہ میں نے اسے یہ علم عطا فرمایا ہے کہ یہ بندے کو میں نے شان عطا فرمائی ہے کہ کوئی وضو کر رہا ہے اور اس کے وضو کے پانی سے جو گناہ جر رہے ہیں، یہ بندہ گناہ بھی جانتا ہے جر رہے ہیں، اور یہ بھی جان رہا ہے کہ اس نے گناہ کیا کیا ہے۔ کہا زنا سے توبہ کر، اس نے عرض کی فقالا تبتو، میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کی زنا سے۔ ایک اور کو دیکھا، اس نے بھی وضو کیا، آپ نے فرمایا فقال تب من شرب الخمر، کہا شراب سے توبہ کر، اور اس نے یہ آگے سے کسی تینوں میں سے کسی نے نہیں کہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، بلکہ فوراً انہوں نے فقال تبت، توبہ کی، رجوع کیا، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، میں نے شراب پی ہے، اس نے کہا میں نے زنا کیا ہے، اس نے کہا میں ماں باپ کا نافرمان ہوں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی چھوٹی موٹی ہستی کا نام نہیں ہے، اتنے پائے کے بڑے عالم، محقق، اور اتنے بڑے جو ہے فقیہ کا نام ہے، اتنے بڑے مجتہد کا نام ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ آپ کے جو ہیں وہ ماننے والے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں میں ہیں، اور پھر بڑے بڑے فقیہ جو آپ خود فقیہ تھے، جن کا اپنا سکہ چلتا تھا، جو وقت کے امام تھے، وہ بھی امام اعظم کی جو فضائل ہیں، جو ان کی شان ہے، اس کو تسلیم کر کے کہتے ہیں کہ رب کائنات نے جو عقل جو امام اعظم کو عطا فرمائی ہے وہ کسی اور کو نہیں عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی بات ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل بیت کے امام ہیں، بڑا آپ کا مقام ہے، اور کہتے ہیں امام جعفر صادق اور امام سفیان ثوری اور مقاتل بن حبان اور حماد بن سلمہ، ان کے علاوہ دیگر ائمہ اور اجتہاد پر فائز ہونے والے لوگ امام صاحب کی بارگاہ میں گئے۔ اب خود یہ اتنے بڑے اہل بیت کے امام ہیں، حضرت امام جعفر صادق، یہ سارے لوگ جب جمع ہو کے امام صاحب کی بارگاہ میں گئے تو کہنے لگے خدمت میں، اے امام صاحب ہمیں اطلاع پہنچی ہے کہ آپ مسائل شرعی میں بہت زیادہ جو ہے وہ قیاس سے کام لیتے ہیں۔ قیاس کا مطلب ہوتا ہے اپنی آراء، یعنی جب قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر کوئی مسئلہ جو ہے وہ درپیش ہو اور وہ حل نہ ہو رہا ہو اور وہ وقت کے لحاظ سے مسئلہ بتانا ہو، تو اس وقت جو مجتہد ہوتا ہے، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بھیجا، فرمایا اے معاذ وہاں پہ کیسے مسائل کو حل کرو گے؟ تو عرض کی آقا قرآن سے، فرمایا قرآن سے مسئلہ نہ ملا تو عرض کی حضور میں حدیث سے، سنت سے، فرمایا اگر سنت سے بھی مسئلہ نہ ملا تو عرض کی میں اپنے قیاس سے مسئلے کو حل کروں گا۔
قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر اب امام جعفر صادق اور امام سفیان ثوری دیگر ائمہ کرام جو ہے آپ سے امام اعظم سے عرض کرنے لگے حضور ہمیں پتہ چلا ہے آپ اپنا قیاس جو ہے وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں. تو امام صاحب نے ان سے مناظرہ کیا یعنی بات چیت کی اور وضاحت میں اپنا جو ہے وہ مذہب پیش کیا اور فرمایا میں سب سے پہلے قرآن مجید جو ہے اس پر عمل کرتا ہوں اور اس کے بعد میں احادیث مبارکہ پہ عمل کرتا ہوں. پھر فرمایا کہ پھر میں اجماع امت یعنی امت کا جس پر اجماع ہے میں اس پر عمل کرتا ہوں. پھر فرمایا میں صحابہ کرام کے اقوال جو ہیں ان پر عمل کرتا ہوں. پھر فرمایا کہ جب ان میں سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ملتا تو میں پھر قیاس کرتا ہوں یعنی پھر اپنی آراء سے مسئلہ بناتا ہوں. سب سے پہلے تو میں قرآن پہ عمل کرتا ہوں. اللہ اکبر. اب یہ مناظرہ جامعہ مسجد کوفہ میں لکھتے ہیں کہ جمعہ کا دن تھا, صبح سے لے کر زوال کے وقت تک جاری رہا. بالآخر کیا ہوا, جب امام صاحب نے اتنے دلائل دے دی, اتنی باتیں جو ہیں ان کو اپنا مذہب جب ثابت کرا دیا, تو اب اتنے بڑے وقت کے امام کہنے لگے فقاموا, کہا سارے کے سارے کھڑے ہو گئے اور وقبلوا یدیہ ورکبتہ, اب جتنے بھی وہاں پہ علماء تھے, ائمہ تھے, مجتہد تھے, سارے کے سارے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کیا کرنے لگے, کہا سب نے امام اعظم ابو حنیفہ آپ کے ہاتھ کا بھی بوسہ دیا اور آپ کے جو ہے وہ گھٹنوں کا بھی بوسہ دیا. کہنے لگے وقالوا لہ انت سید العلماء, اے امام اعظم ہمیں تو ایسے ہی لوگ غلط آپ کے بارے میں بتاتے رہے, ہم آپ کے ہاتھ اور آپ کے گھٹنے کا بوسہ دے کر کہتے ہیں آپ تو علماء کے سردار ہیں. کہا انت سید العلماء, امام جعفر صادق جیسے لوگ کہتے ہیں انت سید العلماء, آپ علماء کے سردار ہیں, آپ فقیہوں کے سردار ہیں, ان کے سر کا تاج ہیں. اور آج ایک بند کوٹھلی میں بیٹھ کر امام اعظم پر بھونکے, امام اعظم پر بکواسات کرے, ان کے بارے میں جو ہے وہ گندی زبانیں استعمال کرے. امام, میں کہتا ہوں اہل بیت کے اتنے بڑے امام کو, امام جعفر صادق اور سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ جیسے امام جو ہیں ان کو نہیں پتا تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کن کے ہاتھ کا بوسہ دے رہے ہیں. جب اتنے بڑے وقت کے امام محدث مفسر جو ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ کا ہاتھ چوم کر کہہ رہے ہیں انت سید العلماء, آپ علماء کے سردار ہیں, اور تو ایک ادنا سا تھوڑا سا علم لے کر کیسے امام صاحب کے علم پہ بات کرتا ہے, کیسے ان پہ بھونکتا ہے, جب اتنے بڑے کہتے ہیں کہ علماء کے سردار ہیں آپ. تو پھر ہمیں بھی ماننا چاہیے کہ آج امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ بڑے بڑے فقیہ جو ہیں, بڑے بڑے امام جو ہیں, امام احمد بن حنبل جیسے, امام مالک جیسے, امام شافعی جیسے, جب وہ امام اعظم کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر ایک ادنا سا بندہ کیسے ان کا مقابلہ کر سکتا ہے. اور پھر کوئی بات بندہ یہ بھی ذہن میں نہ بٹھائے کہ شاید امام صاحب کی ہم جو ہے ان کے بارے میں جو مرضی باتیں کرتے رہیں گے اور ہمیں کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا. اب حوالے کے طور پہ ایک کتاب جو غیر مقلدوں کی ہے اور مولانا داود غزنوی آپ کی سوانح عمری میں یہ صفحہ نمبر 384 پہ لکھا ہے, امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بے ادب ہے اس کو کیسی سزا ملتی ہے. کہا کہ امرتسر میں ایک مدرسہ تھا جس کا نام تھا مدرسہ غزنویہ, اور اس میں ایک مولانا پڑھتے تھے جو ایک مسجد کے خطیب بھی تھے, اس کا نام تھا عبدالعلا, اور مولانا عبد الجبار یہ بھی الگ غیر مقلد تھے, یہ اس کے استاد تھے. اب یہ عبدالعلا کہنے لگا کہ ابو حنیفہ سے میں اچھا ہوں,
ان سے میں اچھا ہوں. یعنی ان کو تو کوئی حدیث کی خبر ہی نہیں تھی, ان کے پاس تو چند حدیثیں تھی, میں نے اتنی حدیث جو ہے وہ یاد کر لی. جب یہ کہا نا, آج بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی ان کو بس 17 حدیث یاد تھی, ان کے یہ کیا, ہمیں اتنی حدیثیں یاد ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. اب اس نے بھی کہا, جب یہ بات کی تو عبد الجبار جو اس کا استاد تھا اس نے نکال دیا کلاس سے, غصے میں آ کے کہا نکل جاؤ, دفعہ ہو, جو کلاس میں دوبارہ نہیں بیٹھنا میرے درس میں. لوگوں نے کہا حضور اس نے کون سی اتنی بڑی بات کی ہے, بس اس کو ڈانٹ کے آپ کلاس میں دوبارہ بٹھا لیتے. تو وہ عبد الجبار کہنے لگے کہ مجھے خطرہ ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ مرتد ہو جائے گا, یعنی یہ دائرہ اسلام سے پھر جائے گا, مجھے اس بات کا خطرہ ہے. اب گواہ وہاں پہ موجود تھے, کہتے ہیں کہ 1 ہفتہ نہیں گزرا اور وہ بندہ جو ہے وہ قادیانی ہو گیا. جب قادیانی ہوا تو لوگوں نے آ کے خبر دی, ان سے کہا بھی واقعی وہ دائرہ اسلام سے پھر گیا ہے. تو وہ عبد الجبار کہنے لگے, کہا میں نے کہا نہیں تھا. کہا پھر آپ کو کیسے علم ہوا, آپ کیا غیب جانتے ہیں کہ آپ کو پتا تھا کہ یہ اسلام سے پھر جائے گا؟ تو انہوں نے کہا میرے پاس غیب کا علم تو نہیں ہے, لیکن مجھے ایک حدیث مبارکہ سے پتا چلا تھا. کہا وہ کیا حدیث مبارکہ ہے؟ تو انہوں نے پھر سرکار مدینہ کا فرمان, حضور کا فرمان عالی ذیشان جو حدیث قدسی ہے, جو رب کائنات کا فرمان ہے, حضور کی زبان سے ہم تک پہنچا ہے, وہ انہوں نے سنایا. کہا اللہ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. کہا رب فرماتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی رکھے گا, جو میرے ولی کی گستاخی کرے گا, جو میرے ولی کے ساتھ جو ہے ان کی بے ادبی کرے گا, تو کہا رب فرماتا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. تو کہا امام اعظم بالیقین اللہ کے ولی ہیں, اللہ کے کامل ولی ہیں. تو جب اس نے ان کی بے ادبی کی, گستاخی کی, تو میں سمجھ گیا تھا کہ رب کا فرمان, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا, اب یہ اسلام سے پھرے گا. تو کہا دیکھو ایک عالم ربانی اور ایک امام کی جب اس نے بے ادبی کی تو یہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا. اور پھر آج وہ کہتا جی بڑے بڑے یہ ہے وہ ہے تمہارے, اگر وہ سچے ہیں تو میرے ساتھ یہ کر کے دکھائیں, وہ کر کے دکھائیں. ہم کہتے کاکا صبر کرو, وہ وقت آئے گا, یہ زمانہ دیکھے گا کہ تیرا خاتمہ جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے. جو بے ادب ہے ولیوں کا, جو گستاخ ہے اماموں کا, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بے ادب ہے, اور جو نبیوں کا بے ادب ہے, اس کا حال دیکھنا کیا ہوتا ہے. کبھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی کرتا ہے, کبھی کس کی بے ادبی کرتا ہے. تو اب دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ جو ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں, جب ان کی بے ادبی کی تو وہ دائرہ اسلام سے ہی بندہ پھر گیا. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بے ادبی کرے گا, صحابہ کی بے ادبی کرے گا, آخر اس کا ٹھکانہ جو ہے وہی ہوگا جو گستاخوں کا ٹھکانہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے امام اعظم وہ چمکتے ہوئے سورج ہیں, وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا فرمایا ہے. کسی نے خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اب بات ختم کرتا ہوں. حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمت اللہ علیہ آپ نے نقل فرمایا, فرماتے ہیں یحییٰ بن معاذ رازی رحمت اللہ علیہ, انہوں نے خواب میں حضور کو دیکھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینا اطلبکا, میرے آقا بتائیں ہم آپ کو کہاں طلب کریں, کہاں آپ کو پائیں. اور میرے آقا نے جو فرمان آگے سنایا, جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی وہ کیا تھی. میرے آقا فرمانے لگے قالا عند علم ابی حنیفہ, کہا اگر مجھے امام الانبیاء کو تلاش کرنا ہو تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے, امام اعظم ابو حنیفہ کے علم میں تمہیں میں ملوں گا. کہا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علم میں میرا تمہیں مقام ملے گا, مرتبہ ملے گا, میں تمہیں ملوں گا. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمیں ان اماموں کے ساتھ وابستہ اور ان کی نسبت کو اللہ تعالی قیامت تک ہمارے ہاتھ میں رکھے. وما علینا الا البلاغ.